السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سبھی؟ اچھے ہوں گے اور اچھے ہی رہنے چاہیے۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی امتیاز جعفر نبی۔ دوستو سبھی اچھے ہوں گے اور اچھے ہی رہنے چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں کو رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں سے میری یہی اپیل ہے کہ خدا کے واسطے رمضان شریف کے اگر روزے رکھے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خدا آپ کو سلامت رکھے اور روزہ پورے 30 کا 30 رکھیں، اور روزے کی اہمیت جانیں، اور روزے رکھے تو فلم نہ دیکھے، روزے رکھے تو اپنی زبان سے گالیاں نہ نکالے، روزے رکھے تو چغلیاں نہ کرے، اپنے دل میں بغض و کینہ نہ رکھے۔ دوستو، اگر روزے کے حال میں آپ کے دلوں میں بغض ہے، روزے کے حال میں آپ فلم دیکھ رہے ہیں، روزے کے حال میں سیریل دیکھ رہے ہیں، روزے کے حال میں کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے ماں بہنیں، تو خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، نہیں تو آپ کے روزے کی نورانیت طاقتیں ساری ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا روزہ ماکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ کس لیے آتا ہے؟ یہ رمضان کیوں آتا ہے؟ کبھی آپ کو پتا، کبھی آپ کسی سے پتا کیے یا پتا چلا آپ کو؟ نہیں۔ اے میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں بہنوں سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ جو روزے ہیں نا، یہ بخششوں کی ایک ذریعہ ہے، بخشوانے کا اچھا موقع ہے۔ تم سے جو گناہ کبیرہ صغیرہ جو بھی ہو گیا ہو، تو یہ رمضان کے موقع پہ خدا کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، میرے رب، ہم سے حیات زندگی میں جتنی گناہ ہو گئی ہو یا گناہ ہو جائے اسے معاف کر دے، میرے پروردگار، اب ایسا گناہ نہ ہوگا۔ لیکن تو نے تو ایسا کہا نہیں۔ میں کلام اعلی حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں آپ کے درمیان سنا دوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، آپ نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے نبی آئے تو قرآن ملا، ہمارے نبی آئے تو رمضان ملا، ہمارے نبی آئے تو ایمان ملی۔ ذرا سوچے، اسی لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان میرے نبی، آپ نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا۔ اے میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، خدا کے واسطے روزے کے حال میں فلم نہ دیکھے، اور میری مائیں بہنیں روزے کے حال میں بچوں کو گالیاں نہ دے، نہیں تو آپ کا روزہ ماکروہ ہو جائے گا، آپ کے روزے کی روحانیت طاقتیں نورانیتیں ختم ہو جائے گی، آپ کا روزہ ماکروہ ہو جائے گا۔ تو ایسے روزے رکھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن میدان حشر میں یہ روزہ آپ سے سوال کریں گے، میرے رب، روزے کے حال میں کسی بچوں کو گالیاں دیا تھا، کسی کو لے کر دل میں یہ بغض رکھا تھا، حسد رکھا تھا، کینہ رکھا تھا۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرے میرے دوستو، روزے کی عزت کر لے، اور خدا سے بہت بڑے ہمارے رب تحفہ بخشے ہیں بخشوانے کے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اگر آپ بھائی بہنوں سے یہ غلطیاں ہو گئی ہو، فلم دیکھ روزے کے حال میں نہیں دیکھنی چاہیے،
گالیاں نہیں دینی چاہیے، بغض و حسد نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ہو تو خدا کے واسطے خدا کے بارگاہ میں توبہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اے میرے رب، جو ہم سے ہو گئی ہے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے رب، اب حیات زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں آپ کہ روزے کے حال میں انجیکشن لگانا کیسا رہے گا۔ روزے کے حال میں آنکھ میں ڈروپ ڈالنا کیسا رہے گا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزے کے حال میں انجیکشن لگا سکتا ہے لیکن آنکھ میں ڈروپ نہیں دے سکتا۔ روزے کے حال میں فلم یا مووی نہیں دیکھ سکتا، نہیں تو ان کی روحانیت، طاقت، نورانیت روزے کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا روزہ معقول ہو جاتا ہے۔ روزے کے حال میں کسی کو زبان سے گالیاں نہ نکالے، نہ کسی کو گالیاں دے، نہیں تو ان کا روزہ معقول ہو جاتا ہے۔ اور روزے کے حال میں وضو کے سمے غلالہ نہ کرے، کیونکہ روزے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ امید رہتا ہے 90% کے حلق سے پانی نہ نیچے اتر جائے، تو کلی کرے، گلگلا نہ کرے۔ آپ کو دھیان رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر خدا کے واسطے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔